الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بسے مردن فرشتوں نے تیرا شیری تو کیا نکلا، چھپائے دل کے پردوں میں خیال مصطفیٰ. کے بعد محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی فیض و برکات ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. قرآن پاک کی آیت کریمہ جو آج کی ہے الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو ومیثاقہ اور اس کو پکا کرنے کے بعد، من بعد میثاقہ، اللہ کے وعدے کو اس کو پکا کرنے کے بعد، اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد جو لوگ توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے أَن يُوصَلَ کہ ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی کا اللہ پاک نے حکم دیا اس کو وہ قطع تعلق ہو جاتے ہیں بلکہ صلہ رحمی نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد پھیلا رہے ہیں زمین میں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ خسارے میں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، جو اللہ پاک سے عہد کیا انہوں نے، اور عہد بھی وہ جو میثاق وعدہ ہے. دو طرح کا وعدہ آتا ہے، عہد اللہ اور ایک عہد اللہ ساتھ میثاق ہے. دونوں کا تھوڑا سا فرق ہے، جس کو آج کل کے نام سے ہمارے لوگ میثاق جمہوریت بھی کہہ رہے ہیں. عہد اللہ میں کیا ہے؟ وعدہ، سمپل وعدہ کسی نے کیا. میثاق کا یہ ہوتا ہے قسم اٹھا کے وعدہ کرنا، حلف دینا کہ ہم اس حلف پہ پابند ہیں، مہر لگا دینا، انگوٹھے لگا دینا. حلف نامہ، ملک کا کوئی عہدہ ہو لیتے ہیں تو حلف نامہ بھی دیتے ہیں. تو پھر حلف نامے کی جو وہ ہتھیلیاں ہوتی ہیں اڑائی جاتی ہیں، وہ ہر کی جانتا ہے کتنے حلف دیے اور کتنے حلف دے کے بھاگ گئے اور کتنے حلف دے کے بیٹھے ہیں، اور ہماری قوم پھر بھی کھڑی ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا کہ وہ اللہ سے کیا وعدہ تھا، کیا عہد تھا، کیا میثاق تھا. قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ کیا کہ تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، تم نے اسے ماننا ہے، اور یہی میثاق تھا. رب کو تو سارے مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا توڑا وہ کون تھے؟ یہود و نصارہ.
یا دوسرے لوگ سارے انہوں نے وعدہ کیا تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلے یہ کہا کہ کیوں نہیں ہے، لہذا تم نے اس کو نبی ماننا۔ وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، جس نے جتنا پہلے کہا اللہ نے اتنا رتبہ اس کو پہلے دیا۔ امتوں میں سے ہمارے نبی کی امت جو تھی اس نے پہلے دیا الفاظ یا اللہ کیوں نہیں ہمارا، اور نبیوں میں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھی کہہ دیا کہ تم نے بھی اس کی مانی ہے۔ اگر یہ چلا جائے تو تم نے اس کے بلکہ تم جب چلے جاؤ تو قوموں کو کہہ دینا، اگر تم موجود ہو تو پھر اس کی مدد کرنا۔ تو یہ وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قسم لے کر وعدہ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے وعدے کو توڑ دیا، وعدے کو توڑ دیا، وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ ہمارا نبی جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے بس کچھ بات کو ڈال دی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وعدہ میرے نبی سے نہیں تھا، یہ وعدہ تمہارا میرے سے تھا، لہٰذا انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا۔ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا تو فارغ ہو گئے، اور میثاق کی اور قسمیں بھی اٹھائیں، میثاق بھی قسمیں بھی اٹھائیں، اور یہ میثاق جمہوریت کا مطلب بھی یہی ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ وہ قسم اٹھا کے جمہوریت کے تابع کرنے میں ہم بالکل جمہوریت کا مطلب کیا، جمہور جس پر جمہور متفق ہوں گے، جمہور متفق ہی نہیں ہے۔ جمہور سے مراد یہ نہیں ہوتے دو چار پانچ چھ اسمبلی میں چور بیٹھے ہوئے، ان کی بات نہیں ہے۔ جمہور سے عام خاص ہر بندہ ان جمہور کی رائے دیکھی جائے گی۔ اب تو جمہور ہمارے ملک میں آئے نہیں، حکومتیں بنی ہوئی ہیں تو وہ بھی 50 جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ایک حکومت بنتی، اس کو جمہور کون کہتا ہے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو سینہ دوری ہے، کوئی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، کوئی اس کو مل جاتا ہے۔ آج بھی اگر جو عمران خان کے ساتھ ملے ہوں وہ کبھی استعفیٰ دیں یا توڑیں، وہ دوسروں کے ساتھ وہ وزیر اعظم بن جائے، وہ صدر بن جائے، یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں ہم عوام نے منتخب کیا، عوام نے نہیں کیا۔ کہاں عوام نے کیا؟ عوام تو رو رہی تھی۔ اور پھر وعدہ، اور وعدے کے بارے میں تو پہلے بھی کتنے آئی تھی، یہ تو کہتا ہے بالکل وعدے کوئی حد نہیں، اگر وہ یوں ٹارن نہ لے لے تو کوئی حد نہیں۔ ابھی ہمارے لگائے سے وعدے کیے، ان سے وعدے کیے کہ ہمارے بندے چھوڑ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارے وعدے ختم ہو گئے۔ مفتی صاحب کا اعلان ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو لائے عمل ہوگا علماء سنت کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وعدہ کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جو بندہ وعدے کا پابند نہیں ہے ورنہ اس کا ایمان نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو بندہ وعدے کا پابند نہیں ہے ایمان نہیں ہے، اور جس کی جو امانت دار نہیں ہے وہ خائن ہے، لہذا اس کا بھی ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں، سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کا جو بالکل کبھی وعدہ کرے ہم یہ کر دیں گے بعد میں مکر دیں۔ اور ہمارے سے کتنے وعدے اپنے دیکھیں، دینی معاملات کے وعدے تو اور چھوڑیں، دنیاوی معاملات میں کتنے وعدے کیے۔ اسلام تو کہتا دینی ہو دنیاوی ہو، جو معاہدہ ہو چکا اس وعدے کو ہم توڑنے کی پہل نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وعدے کیے اور کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وعدے کو توڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو تھا، جب صلح حدیبیہ کے دستخط ہو رہے تھے اور ہو گئے، جو بندہ موجود ہے اس جگہ، وہاں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ہے وہ اپنے اس کا بیٹا تھا، جو بندہ معاہدے میں تھا، اس کا بیٹا وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا، اور وہ اپنی زنجیریں بیڑیوں اور وہ جس میں جکڑا ہوا تھا ان سمیت آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام کہتے یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کرنے والا کافر تھا، مشرک تھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ معاہدہ ہے ہمارا کہ آپ کا بندہ اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم نہیں دیں گے، لیکن ہمارا بندہ جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل معاہدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے کیا اس کو واپس کر دیا جائے گا، یہ تو مسلمان ہے مومن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وعدے کو نہیں توڑ سکتے، اسے واپس کریں گے، اسے واپس کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو، فرمایا تم چلے جاؤ اگر تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ نے مدد کی، بعد میں واپس آئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو وہاں صحابی آ رہا ہے اور جھگڑا ہوا ہے، اور اس کا والد کہتا ہے یہ معاہدہ ہے کہ واپس دو گے بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے، اور اس بندے کو دے رہے جو مومن ہے ایماندار ہے، اور وہ بھی کافروں کے ہاتھ میں، کیوں کہ مجبوری تھی، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو وعدے تم کر دو،
کیونکہ نبی کا وعدہ کوئی عوام سے نہیں ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت عمر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ اتنا سخت معاہدہ لکھ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات اللہ تعالیٰ محبوب نے فرمایا عمر آپ خاموش ہیں. حضرت عمر کی سمجھ رہے کہ یہ نبی پاک خود نہیں کر رہے, اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. جو اللہ کی طرف سے وعدہ آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو تکمیل تک پہنچائے گا. اس وعدے کو شکل دی میرے نبی نے. حقیقتاً وعدہ اللہ کا حکم تھا کہ صلح حدیبیہ والا وعدہ وہ جو صلح کر دو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی, لیکن اس معاہدے میں یہ بات لکھی گئی. اور کتنا وعدہ لینے کے اوپر کمزور ہے کہ اگر ہمارا بندہ آئے گا کافر کہہ رہے تو ہم لے جائیں گے, اگر تمہارا بندہ آئے گا تو نہیں دیں گے. اتنا کمزور ذہنی طور پر حقیقت میں اس معاہدے میں بڑی طاقت ہے. اور اس معاہدے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا مقام ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا اور نبی پاک نے وعدے کی پاسداری کری. تو یہ اللہ جو بندہ یہ اللہ کے نبی کو تو آج بھی یہی حکم ہے اگر کوئی بندہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کا پکا ہے. اور وعدہ اس لیے تو فرمایا اوفوا بالعہد, جو وعدے کے بارے میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان اللہ کان مسئولا, فرمایا وعدے کو پورا کرو, وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ دوست بنانا چاہتے ہو اس کے ساتھ وعدہ کرو یا اس کو ہم سفر کرو. اگر تمہارا ہم سفر ہے اور تمہارے سفر میں تمہاری جیبوں کے کاٹنے کے بجائے متداول طریقے سے درمیانی طریقے سے چلتا ہے, تمہارا بھی خیال رکھتا ہے, اپنا بھی خیال رکھتا ہے, تو فرمایا یہ سفر کے ذریعے بندہ دوستی کے لائق ہے. یا وہ بندہ جس سے تم دوستی کرتے ہو اور وہ بندہ دوستی کا حق نبھاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تم سے, اور جس جو وعدہ کرتا ہے اسی وعدے پر اترتا ہے. فرمایا یہ وعدے کا پکا, یہ پکا تمہارا صحیح بندہ ہے. تو آج ہم کس جگہ پر ہیں, ہم جس سے بھی وعدہ کرتے ہیں ہم کر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیا ہی نہیں وعدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ وعدے کو توڑتے ہیں, عہد کو, جو عہد بھی پکا پختہ عہد ہو, قسموں کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم تیرے نبی پر ایمان لے آئیں گے. اب نبی ان کے پاس آ گیا اور یہ سارے بکر ہو رہے ہیں, کہتے ہیں ہم اس رسول کو مانتے ہی ہوں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ, اور کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا بہی اس عہد کا ان یصلا, یا اس کام کا کہ ملایا جائے, اور یفسدون فی الارض, اور وہ فساد کرتا ہے زمین. اب جائے دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ قطع تعلق کرتا ہے نا, جو بندہ وعدہ توڑتا ہے وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے. جو وعدہ کرتا ہے قطع تعلق کرتا ہے, مسلمانوں سے دور رہتا ہے, تو فرمایا یہ کیا کر رہا ہے, زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. اگر وہ بندے کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں تو ہو سکتا ہے. اللہ فرما رہا ہے فساد پھیلا رہا ہے, وہ کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بناؤں. یہ کیا آیا ہے, یہ کیسی چیزیں ہمیں اسلام کیا کہہ رہا ہے, یہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ جو یہ دو کام کرتا ہے وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے. پیچھے گزرا تھا منافق فساد پھیلا رہے ہیں, دوسرا منافقین کے بعد ایک یہ طبقہ بھی ایسا ہے جو وعدے کی پاسداری بھی نہیں کرتے, اور جو بات ہوتی ہے اس پر پختہ بھی نہیں رہتے, اور معاملات کو جو مضبوط کرنے کا حکم ہے ان معاملات کو کاٹ دیتے. اور اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ معاملات کے بارے میں ایک معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان, یہ فرائض کی ادائیگی ہے, اللہ کے احکام ہے. دوسرا معاملہ ہے بندے اور بندے کے درمیان, بندے اور نبی کے درمیان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام ہمیں دیے ہیں. تیسرا معاملہ بندوں اور خاص بندوں کے درمیان, مرید پیر اس طرح, اور اس کے بعد عام بندوں کے درمیان, اس کے بعد ایک انسان اور ایک مسلمان, ایک عام انسان ایک مسلمان کے درمیان جو اسلامی روابط ہیں, جو تعلقات ہیں, کہ انسان جیسا بھی اگر مسلمان کے ملک میں رہ رہا ہو, لڑتا نہیں ہے, جھگڑتا نہیں ہے, وہ جو بھی ہے لہٰذا تم اس کو حق دو. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا ان کے ساتھ روابط رکھو, لیکن ہم ان سے بھی دور. اور حدیث میں اتنا تک بھی آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ وہ قطع تعلق کرتا ہے اور صلہ رحمی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ بھی اس پر کبھی رحم نہیں فرمائے گا. اور قطع تعلق سب سے جو برا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میاں بیوی کے درمیان جب وہ قطع تعلق ہوتی ہے, جب طلاق ہو جاتی ہے, سب سے بری چیز یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر, فرمایا شیطان جو ہے وہ اپنا تخت جو ہے وہ وہاں سمندر میں جا کے لگاتا ہے, سمندر میں جا کے لگاتا ہے, اور شام ہوتا ہے سارے شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ سارے باہر جاتے ہیں, شیطان کے پاس کہتے ہیں کیا کام کیا, اس نے کہا فلاں بندے کے درمیان میں نے فلاں بندے کا یہ کام غلط کروایا, یہ کام غلط کروایا. ایک جاتا کہتا ہے
قتل کروایا، ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو شیطان پھر بھی بیٹھا رہتا ہے، اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے، پانی پر وہ تخت لگاتا ہے۔ تو پھر ایک ایسا شیطان بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بڑا کام کیا، شیطان کہتا ہے بتا، کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی، جدائی کروا دی۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اٹھتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے، شیطان اٹھ کے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے سب سے بڑا کام کیا۔ تو قتل والا کہتا ہے کہ میں نے بڑا کام نہیں کیا، اس نے کہا نہیں، قتل میں تو یہ قصاص ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، لیکن جو بیوی کا تعلق اس نے ختم کیا ہے، جب تک وہ عورت زندہ رہے گی یا ان میں سے مرد زندہ رہے گا، ان میں آپس میں رشتے کبھی نہیں ہو سکتے، آپس میں کئی قومیں آپس میں محبت اور پیار ختم ہو جائے گا، لہٰذا جب وہ قطع تعلق ہو جائے گی لہٰذا ہم کامیاب ہو گئے اس بار، کامیاب ہو گئے اس بار۔ اگر نعوذ باللہ اس طرح کا بتا ہو تو مسجد میں دونوں آئیں تو ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ سلام تو نہیں کر سکتے، اس طرح کے لوگ جمع ہو جائیں کہ کیوں بیوی بیٹی والا کہتا ہے یہ تو وہ خاندان، اور شوہر والا کہے گا تو یہ وہ خاندان ہے، تو قطع تعلقی جو ہے نا بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا سب سے زیادہ حلال کام میں جو جائز کام ہیں اور ان پر جو سب سے زیادہ اللہ کا غضبناک ہوتا ہے وہ طلاق ہے، جس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور ہم اس چیز کو بالکل ہی تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اور چیز بھی بتاؤں، پھر بھی مرد کچھ سلجھے ہوئے ہیں، اور اس لیے مرد کو حق دیا گیا کہ عورت کو طلاق دے، اگر عورت کو دیا جاتا تو سارے میں سمجھتا ہوں یہ طلاق شدہ ہو گئے، اس لیے کہ عورت جو ہے نا ناقص العقل ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ جلد بعد یہ سوچتی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یا یہ کہ اس کا عقل جو ہے ایڑیوں میں ہے، تو کیا مطلب اس کا عقل بڑھتا ہے ایڑیوں میں نہیں، آپ ڈاکٹر سے چیک کرنا اس کا بھی سر کے پیچھے ادھر ہی ہے جہاں ہمارا، تو کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مرد جلدی سوچ لیتا ہے وہ اتنا دماغ، جتنا فاصلہ دماغ وہ اتنا جلدی سوچتا ہے، اور عورت اتنا ٹائم لگاتی ہے جتنا پاؤں سے لے کر سر تک آتے آتے جب سوچتی رہے گی اتنا جلدی ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ کیا ہے اگر اتنا سوچے گی تو یعنی اگر پاؤں سے میں اپنی انگلی کھینچتا ہوں اس میں اگر 10 سیکنڈ لگتے ہیں میرے سر تک، 10 سیکنڈ لگتے تو کم سے کم عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ 10 سیکنڈ میں وہ فیصلہ کرے جو مرد 1 سیکنڈ میں کرتا ہے، جو مرد 1 سیکنڈ میں کر رہا ہے عورت 10 سیکنڈ میں کرے، کیونکہ ناقص العقل ہے اور ناقص العقل ہے۔ اور پوچھا بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کو یاد ہوتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جہاں ایک مرد کی گواہی ہوگی وہاں تم دو کا ہونا ضروری ہوگا، ورنہ تم دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہو رہی ہے، آپ دین کے اعتبار سے کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے وہ ایام بھی آتے ہیں جن میں تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا جو انسان ہے مسلمان مرد ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اس کو کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دے یا نماز چھوڑ دے، ورنہ وہ دین کے لحاظ سے بھی کامل ہے، شہادت اور گواہی کے اعتبار سے بھی کامل ہے، لہٰذا عورت کو کچھ ٹائم سوچنے کے لیے، لیکن یہ سوچتی نہیں ہے، اس لیے فرمایا یہ جلد باز ہے۔ نبی پاک نے یا اللہ کی شریعت، نبی پاک نے اللہ پاک نے عورت کو حق نہیں دیا یہ طلاق میں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جب مرد اور عورت کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو مرد کیا سوچتا ہے؟ مرد اس عورت کی نہیں سوچ رہا ہوتا، پیچھے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس میں اتنے بندے وہ ہیں، میرے کزن ہیں، میرے رشتے دار ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے سالے ہیں، میرے یہ فلاں فلاں رشتے دار نہیں ہیں، ان کی طرف وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اسے طلاق دے دی سارے میرے رشتے دار مجھ سے دور ہو جائیں گے، سارے میرے رشتے دار دور ہو جائیں گے۔ تو یہ مرد اس لیے مرد پورے رشتوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے، اور جو اگر اس فیصلے کو اس طرح نہ دیکھ اور جلد بازی کرے تو وہ مرد فارغ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطع تعلق کرنے والا شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور شیطان اس بات پر بہرحال ان رشتوں کے بارے میں اللہ پاک نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ اور پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے معاملات پر بڑی سختی سے آپ نے فرمایا اگر تمہیں اختلاف ہو تو اس سے بستر اس کا الگ کرو، یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی اور تھوڑی سی بات کو طلاق نہیں، اس کا بستر الگ کرو، یعنی اس کے مرحلے ہیں، مرحلہ وار تم یہ کام کرو، یہ نہیں ہے کہ جلدی جلد بازی کر دو، کیونکہ ان کے رشتے کو ملانے کا تعلق اسلام کہتا ہے ان کو ملاؤ۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، آپ سے پوچھے کہ رسول اللہ اتنی شادیاں، میرا نبی نے فرمایا میں شادی اس لیے کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندان ہماری طرف منسلک ہو جائے،
یا بزرگوں نے اس کی تعبیر کی کہ نبی پاک نے اتنی شادیاں کیوں کریں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو زیادہ اسلام میں داخل کرنا چاہتے تاکہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ خاندان آ جائے. اس لیے یہ جو تعلق داری ہے اس کا اللہ حکم دیتا ہے تعلق داری کو ختم نہ کرو. تو اس کے بعد فرمایا فَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اگر یہ کام کرتے ہیں وعدہ بھی نہیں کرتے وعدے کی پابندی بھی نہیں کرتے، یعنی جو اللہ سے عہد کیے ہیں سارے اللہ سے عہد کتنے ہم نے کیے ہیں. جب مسلمان ہونے کے بعد جب مسلمان ہو جائے تو کتنے عہد کر لیتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، میں قرآن بھی پڑھوں گا، میں حج بھی کروں گا اگر طاقت ہوں، میں اچھی باتیں بھی کروں گا، بری کاموں سے دور بھی رہوں گا. یہ سارے ہمارے عہد ہیں اور ہم کتنے وہ کرتے ہیں اس عہد. اور اس کے بعد جو دوسرے قطع تعلقی والا معاملہ، تو اگر دو چیزیں یہ بندے کے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرنے والے وہ فساد پھیلا رہے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے میں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اولئک کا لفظ فرمایا ہے یہ اس میں اشارہ اگرچہ ہے لیکن یہ غائب کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں قریب بعید کے قریب کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اولئک اللہ تعالیٰ نے کس طرح علماء نے لکھا ہے اس کی طرف اشارہ یہ ہے کہ اولئک هم الخاسرون. آج جتنے مزے بھی کر لو جتنا جو کرنا ہے کر لو، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ جب حشر کا میدان ہوگا آج عیاشیاں کرنے والے وہی لوگ وہ خسارے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ دیا کہ خسارے دنیا میں نہ دیکھو بھی اگر بندہ کہتا ہے قطع تعلقی وہ بھی کرتا ہے، طلاق وہ بھی دیتا ہے، وعدے وہ بھی توڑتا ہے، پھر بھی خوشحال ہے اور وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. اس نے بھی یہ کام سارے کیے ہیں، دونوں کام کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. طلاق والے معاملے میں بھی وہ غیر ہے اور وعدہ توڑنے کے معاملے میں بھی غیر ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام پیش کر رہا ہوں قرآن کی آیت ہے. وہ دونوں باتوں میں غیر ہے، طلاق بھی دے رکھی ہیں اور لینے میں بھی غیر ہے، ایک سے لے کے خود شادی کر اور وعدے توڑنے میں بھی غیر ہے. اور دونوں چیزیں اس میں ہے. اور وہ کہتا ہے میں زمین میں مطلب یہ ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں اور دین کی بات کو زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. اولئک هم الخاسرون. فرمایا ادھر وہاں وزیر اعظم بن جائے، ادھر کوئی کچھ بن جائے، ادھر بہت خسارے میں ہوگا. اولئک هم الخاسرون، وہاں بہت خسارے میں ہوگا، ادھر ہی بہت خسارے میں ہوں گے وہ لوگ اگرچہ دنیا میں جتنا بھی مزے سے رہے وہاں فرمایا ان کو عزت نہیں ملے گی، وہ کھاٹے میں رہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسا تم انکار کرتے ہو اللہ کی ذات کا، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اب وہ کیا انکار کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا انکار کہاں کر رہے ہیں؟ وہ رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا تو نہیں کر رہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان سے آپ سوال کریں والا انسان تو من خلق السماوات والارض، اگر آپ ایک سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو لیقولن اللہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. لیقولن اللہ نے پیدا کیا. یہ توحید جو ہے نا، یہ توحید اس وقت وہ بھی مانتے تھے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان سے سوال کریں تو جواب یہ دیتے ہیں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ انکار اللہ کا تعالیٰ ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے. کیف تکفرون باللہ، اللہ کی ذات کا. اور وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس حال میں کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس تمہیں اس نے زندہ کیا، پس تمہیں زندہ کیا. اب یہ دو چیزیں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جہاں مفسرین دوسرے علماء بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے مسالک کے علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، رسول اللہ کا انکار کرتے تھے. اور رسول اللہ کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا تم اللہ کا انکار کر رہے ہو. لیکن آج یہ فرمایا تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. تو اللہ نے زندہ کیا تو انکار رسول اللہ کا کر رہے، تو پھر تو اللہ والی بات بنتی ہے اللہ کی ہے، رسول اللہ کی بنتی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا، زیادہ انکار اللہ کا کر رہے ہیں. حقیقت میں وہی یہی چیز ہے. اس وقت علماء یہی کہتے ہیں کہ امواتن فاحیاکم، اگر کہ نبی نہ آتے تو مردہ ہی رہتے، تمہیں زندگی نہ ملتی. نبی آئے تو تم مردہ تھے، زندہ ہو گئے. تمہاری زندگی بنی تب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کائنات کا وجود آیا. امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس تمہیں زندہ کیا. اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس موت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس موت سے وہ ذرات مراد ہے
جو متفرق جگہوں پہ تھے، جہاں کی مٹی وہاں جائے. آپ دیکھو کہاں تھے، انڈیا میں ماشاءاللہ تھے، لیکن گلزار پور سے مٹی آپ کی اٹھائی گئی، آپ کی طرح کے دفن. یہ حدیث ہے، فرمایا جہاں کا بندہ ہوتا ہے اور وہاں دفن ہوتا ہے، جہاں سے مٹی اٹھائی گئی ہے. آپ کی مٹی ادھر سے اٹھائی گئی اور تقدیر پھر لے آئی اسی جگہ. یہ تقدیری معاملات ہے، پھر اسی جگہ لے آئی. اور ایسے ہی مدینے کی جتنی خوش بخت مٹی ہے کہ وہاں مٹی میرے نبی کے لیے اٹھائی گئی، مدینے کی مٹی سے میرے آقا کی مٹی اٹھائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جسم تیار کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ہوتی ہے، جہاں بندہ جہاں جاتا ہے وہاں تقدیری معاملات تقدیر لے جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہو تو دوسرا بندہ آ کے بیٹھ گیا، وہ اس کی طرف دور دور کی طرف دیکھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو بندہ کو چلا گیا. بعد میں وہ بندہ مرید آ کے کہتا ہے حضور یہ فلاں بندہ جدھر آ کے بیٹھا تھا میری طرف دور دور کے دیکھتا تھا، ایسے دیکھتا تھا جیسے اسرائیل ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے. تو فرمایا پھر انہوں نے کہا حضور مجھے لگتا ہے وہ اسرائیل ہے. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا مجھے ہوا کو حکم دے وہ مجھے کسی دور لے جائے. ہوا کو اللہ پاک کو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوا دور لے گئی. ہوا دور لے گئی تو وہاں وہ ہوا کہاں لے گئی؟ بزرگ کہتے ہیں کہ ہندوستان، ہند میں، وہ حدیث میں ہند میں آ کے اس کو بندے کو کھڑا کر دیا اور بندہ ادھر کھڑا ہے. شام کا جب ٹائم آیا بندے کی روح قبض ہو گئی، بندہ مر گیا. کچھ عرصہ بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. آپ پوچھتے جناب وہ میرے مرید کی طرف آپ دیکھ رہے تھے گھوم گھوم کر، تو آپ کیا بنا کیوں دیکھتے تھے؟ انہوں نے کہا سرکار بات یہ تھی آج یہ میں جس دن بیٹھا تھا اسی دن میں دیکھ رہا تھا اس بندے کی میں نے روح قبض کر لیا اور تقریباً 1000 میل کا سفر اور کر لیا. آج شام کو ادھر ہی بیٹھا ہے، پتہ نہیں کب پہنچے گا، یہ کیسے جائے گا. لیکن اللہ کا کرنا اس طرح ہوا کہ جب میں شام کو جب میں روح قبض کرنے کے لیے میں نے ارادہ کیا، دیکھا بندہ پہلے موجود تھا اسی جگہ، دیکھا اسی جگہ پہلے موجود تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تقدیری معاملات تھے. دیکھو اس بندے نے خود کہا کہ ہوا کو حکم دے کر مجھے لے جائے اور مجھے اٹھا دی اور لے جائے، اور ہوا نے وہاں پہنچایا جہاں کہتا ہے دور ہے، اور وہاں اسرائیل آ کے. لیکن اسرائیل نے کہا میں نے جانا ہی وہاں کا جہاں یہ خود آیا، فیصلہ خود کیا اور خود تقدیر لگی ہے. تقدیری معاملات، تقدیری معاملات بندے کی جب یہاں تک آ جاتے ہیں تو بندے کے ذرات جب اکٹھے کیے گئے، مختلف ذرات میں بندہ تقسیم تھا، پانی، ہوا، مٹی، اور ان میں اللہ پاک نے پھر بندے کو تبدیل کرتے ہوئے وہ ایک مجسمے کی صورت میں یا سمجھو مختلف، وہ پھر والد کی پشت میں آیا، والد کی پشت سے گزرتے ہوئے پانی، رقیق پتلا پانی وہ ایک آیا، گالا پتلا دو مل گئے، اور پھر اس کے بعد ایک انسان کا وجود آیا اور وہ ماں کے پیٹ میں چلا گیا اور چلتے چلتے اتنے مرحلات میں گزرا. فرمایا ہم واتن پس تو مردہ تھا فحیاکم پس تمہیں زندہ کیا. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. انکار کس کا کر رہے ہو تم؟ رسول اللہ کا. تو مطلب تمہیں زندگی ملی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے، اگر آپ کا نہ ہوتے تو تمہیں زندگی بھی نہ مل سکتی. کن تم امواتن فحیاکم پس تم مردہ تھے اور تمہیں زندہ کیا، تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا. اور اس کے بعد فرمایا امواتن فحیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں عرصہ بعد موت دے دو. جتنا عرصہ تمہارا نصیب میں لکھا ہوا ہے، موت چند دن لکھے ہوئے ہیں، 10 دن لکھے ہوئے ہیں، 5 دن، مہینہ، سال، 80 سال، 90 سال، 1000 سال، جتنے لکھے ہوئے ہیں، موت ایک دن ضرور آنی، موت ایک دن ضرور آنی. اور جس نے یہ کہا تھا قیامت تک مجھے مولا مولا دے دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا موت اسے بھی آئے گی. حدیث میں آتا ہے جب وقت آئے گا تو مشرق مغرب کی طرف بھاگے گا، شمال جنوب بھاگے گا، لیکن بچ نہیں سکے گا شیطان، اللہ اسے بھی موت دے دے گا، وہ بھی مر جائے گا. اور ایک اور بات، شیطان کی باتیں آگے آتی جو آیتیں آ رہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی آ رہی ہیں، اور جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ فراڈ دھوکے کیے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلے جمعے میں بتاؤں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ والوں کی جو نا، اللہ تعالیٰ بھی اللہ والوں کی محبت میں پتہ نہیں کہاں تک حکم دے دے شیطان کو. کہتے ہیں شیطان نے کئی سوال کیے، پہلا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو نہیں کیا، کچھ عرصہ گزرا، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا اللہ سے کہے ناراض نہیں ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ جا کے حضرت یا بلکہ نوح علیہ السلام کو کہا، آدم علیہ السلام کا تابوت مبارک اس میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں
میں راضی ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو اگر تو راضی ہو تو میں تیرے سے راضی ہو جاؤں, میں تیرے سے راضی ہوں. پہلے آدم کو سجدہ کیا تھا, نہیں کر سکا, چلو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے, آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. کہتا یہ واہ زندوں کو کیا نہیں, آپ دونوں کو سجدہ کر لیں. زندوں کے جواب نہیں چومے, اب مرنے کے بعد قبر چوم لوں. ہم کہتے ہیں قبر نہیں چومنی چاہیے, بہتر ہے, لیکن اگر کوئی چومتا تو شرک کا فتویٰ نہیں کر سکتا. دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو چرچا گزرا, موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے یہی جواب دیا, یہی جواب دیا. کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا, شیطان کہے گا اللہ راضی ہو جا, اللہ فرمائے گا جا آج تجھے مولا. تفسیر خاطر میں یہ دیکھ کے سارے معاملات آج بھی تجھے مہلت ہے. مولا کیا مہلت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا معاشر کے میدان میں میرا آدم بیٹھا ہوا ہے, کیا کھڑا ہے, وہاں جا کے سجدہ کر لے. کہتا ہاں ادھر تو چند لوگ تھے سارے دیکھنے والے, یہاں سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں بھی نہیں کرے گا تو جائے گا جہنم میں. تو پھر جہنم میں چلا گیا. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, تو بندے کے کتنے دن ہوتے ہیں آخر مرنا ضرور ہے. شیطان اتنا بڑی لمبی عمر مانگ کے بھی ایک دن ضرور مرے گا. تو پھر اس کے بعد اور خود اسرائیل علیہ السلام جو سب کی مقرر کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چلے جائیں گے. ہر چیز ختم ہو جائے گی, لیکن ایک چیز ہے ثم یمیتکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں زندگی دی, موت کے بعد تمہارے ذرات اکٹھے کر کے اللہ پاک کی شان ہے کہ تمہیں زندگی عطا فرمائے, پھر تمہیں مردہ کرے گا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا, اور اس کے بعد ثم یحییکم, پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جہاں کتنی موتوں کا ذکر ہے. پہلی موت مرنے کے بندہ تھا کچھ نہیں, وجود میں آیا. بندہ کچھ نہیں تھا تو وجود میں آیا, زندگی مل گئی. اس کے بعد دوسری موت, بندہ اپنے چند دن یا جو لمحات تک گزار کے دنیا سے جاتا ہے, مر جاتا ہے. مرنے کے بعد ثم, اللہ پاک نے ثم لفظ تراخی دیر کے لیے کچھ ٹائم تجہیز و تکفیر میں گزرا, کچھ ٹائم ایسا گزرا, پھر قبر میں گیا, قبر میں زندگی مل گئی. پھر ثم یمیتکم ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. زندہ ہوا متے سے سوال ہوا من ربک کا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, ماں تقول فی حق ھذا الرجل, اس محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا. بندہ زندہ ہوا ہے, لیکن زندہ بھی دونوں ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بھی مومن بھی, لیکن کافر اور مشرک کے بارے میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا جو منافق اور مومن میں فرق کیا ہوگا, مومن کہے گا ہو سکتا ہے کہ جب کافر کا بھی آیا ہو سکتا ہے میرے حافظے میں کمی ہو. تو فرمایا کہ مومن کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے, یہ میرے محبوب ہے, لیکن یہ میرا دین اسلام ہے. لیکن منافق جو ہوگا وہ کہے گا جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہتا تھا, جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہتا تھا. تو لہٰذا اس کو پھر فرشتے مار دیں گے اور اس کے فرشتے خدمت کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا, جس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے وہ فکرہ کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں, جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, تو قبر میں مطلب ثم یمیتکم کے بعد کچھ عرصہ, کچھ ٹائم لگا تجہیز و تکفیر میں, کچھ ٹائم لگا. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. قبر میں زندہ ہوئے, قبر میں زندہ ہونے کے بعد کیا ہے, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن زندہ کیے جاؤ گے, لوٹائے جاؤ گے. کیا اگر یہ ہوتا کہ پھر تم قبر میں زندہ وہ کرو گے, پھر اس کے بعد وہ مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ تم کچھ عرصہ پھر دوبارہ مر جاؤ گے؟ نہ, تم لوٹائے جاؤ گے, تم اللہ کی طرف بھیجے جاؤ گے. تو جاؤ گے کب, جب تم زندہ ہو گے. لہٰذا زندگی قبر کی موجود ہے. اس میں قرآن کی آیت ہے, اگر زندگی قبر کی موجود نہ ہوتی تو اتنا یہ نہ ہوتا کہ ثم الیہ, پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی کافی عرصہ تک تم ادھر رہو گے قبر میں. اور قبر کی زندگی ایک یہ چیز ضرور ہے کہ وہ عالم خواب والی زندگی ہے. بزرگوں نے یہ لکھا, ہو سکتا ہے کیونکہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں, اور ان کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو اس سے بھی زیادہ, جس طرح بہت سارے علماء کرام, شبیر عثمانی صاحب, علماء دیوبند کے دوسرے علماء کرام, وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس میں زندہ ہیں اور اپنے جو ازواج مطہرات ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں, مطلب بات چیت ہوتی ہے, اللہ والوں کے اللہ کے نیک بندے. اور ایک اور چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے شرح الصدور کے اندر, ایک عورت ہے کہ یا رسول اللہ میرا بچہ مر گیا ہے تو میری نیند میں نہیں آتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے تو اس بندے مرے ہوئے کے کان میں کہہ دینا اے بھیا تو جا رہا ہے, اگر میرا بیٹا تجھے مل جائے تو میرا سلام کہہ دینا. حدیث میں آتا ہے شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی
الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ مائی اس طرح ہی کرتی، پھر جیسے ہی وہ بندہ وہ پھر بعد میں کیا ہوتا، وہ بچہ ماں کی نیند میں آتا، کہتا ماں جی وعلیکم السلام، اماں جی جتنے تو سلام بھیجتی ہے سارے مجھے سلام مل رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ ہوتے ہیں، یہ ان مردوں کے بارے میں کہ مردے جب نیند کے یقینی طور ہمارے مردے کبھی نیند میں بھی آ جاتے ہیں اور ہمیں بتا بھی جاتے ہیں، اور جو بالکل کہتے ہیں ہاں ہی نہیں ختم ہی ہو گئے، پتہ نہیں ان کے مردے جاتے کدھر ہیں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی نیند میں نہیں ہے، کبھی کوئی حالت نہیں بتائی۔ کئی لوگ ایسے جو انہیں حالتیں بتاتے ہیں اپنی، کہتے ہیں ہم اس حالت میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر یہ 4 صورتیں اگر پڑھ دو آپ، مردہ آپ کو رات کو آ کے بتائے گا، میرا یہ تجربہ ہے، میں منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک نہیں کئی لوگوں کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے اللہ پاک نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس بندے نے بتایا آ کے کیا چیز، ایک چیز کیا ہے یہ میں نے سنا کس سے تھا، مفتی ضرب علی ایک علماء جو بند کے فوت ہو گئے کراچی کے تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا، میں نے اس پر عمل کیا اور میرا تجربہ اس سے ثابت ہوا۔ پہلی رکعت میں کیا ہے، فرمایا علم نشرح پڑھو، دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں والدحیٰ پڑھو، پہلی رکعت میں والدحیٰ، دوسری رکعت میں علم نشرح، تیسری رکعت میں والتین، چوتھی رکعت میں انا انزلنا پڑھو۔ یہ عشاء کے بعد 4 نفل روزانہ پڑھو، 50 دن مکمل نہیں ہوں گے مردہ کے بتا جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ میرا تجربہ ہے، منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ باوضو کر کے بتا بیٹھ کے باوضو کر کے رات کو یہ پڑھے اور پھر دعا مانگے کہ یا اللہ یہ فلاں بندہ کس حال میں ہے، اس کو میں پہنچا، اس کو ملنا چاہتا ہوں، وہ بندہ خود آئے گا۔ پہلی رکعت میں والدحیٰ، دوسری رکعت میں علم نشرح، تیسری میں انا انزلنا، چوتھی میں تیسری میں والتین اور چوتھی میں کیا انا انزلنا، والدحیٰ، علم نشرح، والتین، انا انزلنا، یہ 4 پڑھے سکتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی طاقت دی ہوئی طاقت سے وہ مردہ بتا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں، جو بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اس کی قبر کی زندگی جو ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ بات پکی ہے، کس طرح کی زندگی ضرور ہے۔ قرآن پاک اللہ فرماتا ہے تم شہید زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، شعور یہ کیسی زندگی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ قبر میں گیا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قبر میں ہے ہی نہیں، زندہ ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ انکاریاں مذاہب پیدا ہو گئے قبر کے عذاب کے بھی منکر ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جا کے اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آنسوں سے۔ کسی نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہیں، آپ نے فرمایا پہلی منزل ہی قبر ہے، اگر اس سے بندہ کامیاب ہو گیا آگے کامیابی۔ تو قبر کے عذاب جو اگر دیا، بعض لوگ اس طرح بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو عذاب جو قبر میں ہوگا وہ تو جسم ہے، جسم کو تو نہیں، روح نے وعدہ کیا تھا، مسئلہ تو روح کا ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری بات اگر چند لمحات کے لیے مان بھی دی جائے تو پھر قیامت والے دن جہنم میں روح کو جانا چاہیے، جسم کو نہیں جانا چاہیے۔ وہاں تو جسم بھی جا رہا ہے، وہاں جسم کا قصور کیسے نکل آتا ہے، یہاں اگر قصور نہیں نکلتا تو ادھر کیوں نکل آتا ہے؟ تو اس سے کیا مطلب ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر جسم کے حصے کسی کو بھی تکلیف دی جائے تو حقیقتاً جسم کو خیر ہوتی ہے، وہ تو روح کو ہوتی ہے، وہ تو روح کو ہوتی ہے، اگر روح ہی نہ ہو اس جسم کو کیا تکلیف ہو۔ لیکن اس جسم کے بارے میں اور اس روح کا اتنا تعلق ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو نہلاؤ تو اس کو ایسے آہستہ آہستہ ہاتھ جسم پہ پانی آہستہ آہستہ، زیادہ گرم نہ ہو، مردے کو تکلیف ہوتی ہے جس کو نہلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے۔ رات کو آپ سوتے ہیں، چھوٹی نیند کے بارے میں جسے کہا گیا کہ چھوٹی نیند ہے، وہ رات کو آپ جب چھوٹی موت ہے، ہم چھوٹی موت میں رات میں کیا ہوتا ہے، رات کو سوتے ہیں ہماری روح پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے اور ہمیں مار لگ رہی ہوتی ہے اور ہمیں درد بھی ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات نیند جب کھلتی ہے جس حصے میں درد ہوتا ہے وہ درد بھی ہوتا ہے، لیکن وہ روح پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے، کسی کی پکڑ میں ہوتی ہے۔ لیکن یہ چھوٹی موت ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اسے روک لیتا ہے، لیکن جب نہ روکے تو بندے کو جب اٹھایا جائے وہ بندہ اٹھ بیٹھتا ہے، کہتا ہاں جی میں بیٹھا ہوں، لیکن جس میں درد محسوس کر رہا ہے، جب تک اللہ نے نہیں چاہا روح کو روکے رکھا، بندے کو مار ملتی رہی، مار کھاتا رہا، آواز بھی دیتا رہا۔ یہ بھی آپ کا تجربہ شاید ہوگا، ہر بندے کا، چند لوگوں کا نہ ہوتا نہ ہو، اکثر بندوں کا ہوتا ہے، بندہ کو سیدھا سو جاتا ہے تو اس کو یہ چیزیں کئی دفعہ ایسے مشاہدے میں آتی ہیں، بندے کو تکلیف تو پھر آوازیں بھی دے جاتا ہے، لیکن آواز کا عالم یہ ہوتا ہے بندے کی آواز نکلتی تھوڑی ہے لیکن دوسرا نہیں سن سکتا، وہ سونے والا ساتھ وہ کہتا ہے میں بول بھی رہا ہوں۔ اور بعضوں کا بندہ جب رات کو ڈرتا ہے نیند میں قرآن پاک کل ہوگا شروع کر دیتا ہے، جس کو کل لاتے ہیں یا آیت الکرسی شروع کر دیتی ہے۔ کیا ہے یہ چھوٹی موت ہے بندے کی، جب تک اللہ نہیں چاہتا جو اس کے خمیر میں بھرا ہوا ہوتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے، بلاتا بھی آواز نہیں جاتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ بولتا بھی ہے، آواز بھی دیتا ہے، لیکن تم ان کی آواز کو سن نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لہذا قبر کی زندگی موجود ہے، اگر قبر کی زندگی موجود نہ ہوتی
کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے. اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ گزرا, مسلم شریف کی حدیث ہے, وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے قبر میں, یا درود پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر, یا دعا مانگ رہے تھے. تینوں معنی صلاۃ کے معنی ہیں, درود پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں, تو تینوں معنی جب اس کے اندر موجود ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہیں, تو کیا زندہ تھے تو کھڑے تھے, اگر مردہ ہو تو لیتے ہی رہتے, لہٰذا ویسے پڑھے. لہٰذا جو زندگی ہے قبر کی, ہاں اس کی کیفیت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کس طرح کی کیفیت ہے, لیکن قبر میں زندگی موجود ہے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون, کہ تم اس میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد تم اللہ کی باتوں میں لوٹائے جاؤ گے. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے جب قبر سے نکلیں گے, ان کے نکلنے کا عالم کا اللہ پاک بارش بھیجے گا. اللہ پاک بارش بھیجے گا, جو بارش آئے گی قبروں پر بارش پڑے گی. قبروں والے بندے جو ہوں گے نا, وہ کھمبے کی طرح اپنا سر جو ہے وہ قبر سے نکال کر کھڑے ہو جائیں گے. سور زندہ کرنے کے لیے نہیں پھونکا جائے گا. میں نے اگر کسی جگہ ہوتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث آتی ہے, تو وہاں سور زندہ کرنے کے لیے نہیں پھونکا جا رہا, مارنے کے لیے سور پھونکا جا رہا ہے, وہاں سور پھونکا جا رہا ہے. لیکن جب زندہ ہونے کے لیے, تو زندہ ہونے کے لیے سور اس لیے نہیں پھونکا جا رہا کہ یہ زندہ ہو جائیں قبر سے نکل کر, نہ, وہ نبی پاک کی حدیث آتی ہے کہ وہ کھمبے کی طرح نکل آئیں گے. بارش کا پانی جس طرح بارش آئے گی یہ قیامت کے قرب میں, وہ بارش قبروں پر پڑے گی اور مردے کا اپنا سر نکال کے کھڑے ہو جائیں گے. جب وہ سور پھونکا جائے گا, تو سور پھونکنے کی وجہ سے پھر وہ مردے زور لگائیں گے اور قبروں سے نکل کر معاشر کا میدان کی طرف چل پڑیں گے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, تو لہٰذا قبر کی زندگی جو ہے وہ موجود ہے, اور قبر کی زندگی گزارنے کے بعد پھر بندے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا هو الذی خلق لکم, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا